بسم اللہ الرحمۃ الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے میں ہوں کاشف محمود۔ دوستو، آج آپ کے سامنے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تحریر کردہ خوبصورت حکایت عرض کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ بادشاہ کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکل پڑا، اور وہ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے، اس کے ناخن اور پر کاٹ دیے۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخرکار اس بڑھیا کے گھر جا پہنچا۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنے باز کی یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی، تو کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو نے ہماری بے وفائی کی، اپنی وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا ہے، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نہ مجھے بخشے گا تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو میرے ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی اور گریہ زاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حکایت سے چند باتیں اخذ کی اور درس دیا، درس حیات دیا کہ جو شخص بھی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ اب دیکھیے، باز کے پر اور ناخن جو لمبے لمبے تھے، یہی تو اس کے کمالات تھے، لیکن چونکہ وہ ان پڑھ عورت تھی، جاہل عورت تھی، وہ ان کمالات کو نہیں جانتی تھی، تو جاہل بڑھیا کو وہی کمالات جو تھے وہ معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے اس نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا، اور یہ دنیا بھی اس جاہل عورت کی طرح ہے کہ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد جب بادشاہ کا باز جو تھا، باز نے اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھوں پر ملا اور توبہ کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو اسی طرح انسان جب پشیمانی کی حالت میں گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے دروازے پہ آتا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے، تو اس وقت پھر رونے والے کا دامن بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔